السلام علیکم۔ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک ایسے موضوع پہ لب کشائی کر رہا ہوں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہم بینگ مسلم فخر کرتے ہیں بلکہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس وجہ سے لوگوں کے دلوں میں راج کرتا ہے۔ دشمن تو ہماری جو یہ عادت ہے اس سے پریشان ہے، اور وہ ہے شہادت۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ یہ بہت بہت بڑا رتبہ ہے انسان کے لیے۔ اور جو آج مجھے ایک دوست نے ویڈیو سینڈ کی، خیر یہ چیزیں باقاعدہ کئی چینلز پہ نشر بھی ہوئی ہیں، لیکن ایک اس میں عجیب سا کوئی میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ ایک لطیف جذبہ تھا جو مجھے مجبور کر دیا جس نے کہ میں اس پہ پروگرام کروں۔ ہماری داستان شہداء سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے ملک کی جو داستان ہے، اسلام کی جو داستان ہے، وہ شہداء سے بھری ہوئی ہے۔ شاید ہمارا دشمن اسی وجہ سے کانپتا ہے کہ ہماری مائیں جو ہیں وہ شہید کی ماں کہلانے پہ فخر محسوس کرتی ہیں، شہید کے بچے کہلوانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ بیوہ شہید کی بیوہ جب بنتی ہے تو وہ مزید ہمارے معاشرے میں معتبر ہو جاتی ہے۔ بھائی فخر سے، باپ فخر سے کہتے ہیں ہمارا بھائی جو ہے فلاں جگہ پہ شہید ہوا، قوم پہ قربان ہو گیا، اسلام پہ قربان ہو گیا۔ بیسیکلی تو ہمارا جو مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کا قربان ہونا، ہمارے لیے اس قربانی کے لیے کوئی جغرافیائی حد نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ کلمے کے پیچھے شہید ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کلمہ چاہے مصر میں پڑھا جاتا ہو، سعودیہ میں پڑھا جاتا ہو، کہیں پہ پڑھا جاتا ہو، جب مسلمان کسی مشن میں شہید ہوتا ہے تو وہ کلمہ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کی جو میرا پروگرام ہے اس کے مطابق جو ہے لیفٹیننٹ کرنل آصف اعوان صاحب ہیں، تعلق ان کا کشمیر سے ہے۔ انہوں نے کانگو میں ایک ہیلی کاپٹر حادثہ میں دیگر افسران کے ساتھ شہادت کا جو جام ہے وہ نوش کیا۔ انتہائی خوبصورت پرسنالٹی، ملنسار آدمی اور بہت خوبصورت مینرز والا آدمی، آج اس قوم پہ آج اس قوم کے لیے جو ہے ایک باعث فخر بنا ہے۔ پروگرام کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ اعوان جو ہیں وہ اولاد علی ہیں۔ جو اعوان ہیں ان کا نسب جو ہے، جو سلسلہ ہے، وہ جناب علی کرم اللہ وجہہ سے جا کے ملتا ہے۔ شہادت، بہادری، جرأت، تیر اندازی، تلوار بازی، امانت، کون سا ایسا عمل ہے جو جناب علی سے ہٹ کے ہو؟ جیسے فرمان رسول ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کی شان بیان کرنے میں بہت بہت کچھ چاہیے، شاید یہ پروگرام ختم ہو جائیں، یہ ٹائم ختم ہو جائے، لیکن علی کی شان بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ دیگر صحابہ کرام اپنی جگہ پہ، ہر صحابی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت معتبر ہے، لیکن جو ایمان کا جذبہ جناب علی کرم اللہ وجہہ کو بچپن سے ملا ہے، اور شہادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ پوشی تک آپ کا جو سلسلہ رہا ہے وہ ایک زندہ مثال ہے۔ پھر آپ کے صاحبزادوں نے کربلا میں جو جناب امام حسین ہیں، انہوں نے جو ایک تاریخ لکھی ہے اس کو تو غیر مذہب بھی فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد مجاہد تھا، ایک مرد میدان تھا۔ تو اس حوالے سے کرنل آصف کا تعلق بھی جو ہے وہ جناب علی کرم اللہ وجہہ کی نسل سے ہے۔ اس حیرت انگیز بات کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو کرنل آصف شہید کی جو بیٹیاں ہیں وہ کسی صورت میں اپنے باپ سے کم نہیں رہیں۔ یقین کریں مجھے میرا دل جو ہے نا وہ رو رہا ہے اور مجھے فخر ہو رہا ہے ان بیٹیوں پہ۔ چھوٹی سی 3 معصوم بیٹیاں ہیں، باپ کی لاش آ رہی ہے، باپ کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے نا تو بیٹیاں تڑپ اٹھتی ہیں، باپ کو بخار ہو جائے بیٹیاں تڑپ اٹھتی ہیں، ان کا کھانا پینا جو ہے وہ بڑا محدود ہو جاتا ہے۔ اور جن بیٹیوں کو پتہ ہے کہ آج ہمارے باپ کی جو ہے وہ جس نے خاکی آ رہا ہے، ان کی میت آ رہی ہے،
اور وہ گلی محلے کو سجائیں، اپنے گھر کو سجائیں پھولوں سے۔ آپ یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں اتنی جو کسی ایسے علاقے میں جیسا جس کمیونٹی میں وہ رہ رہے ہیں، بارات کا استقبال بھی میں نے نہیں دیکھا۔ لوگ بجلی کے کمکمے تو لگا دیتے ہیں، لیکن پھولوں سے گلیاں سجی ہوئی میں نے نہیں دیکھی۔ میں سلام کرتا ہوں ان بیٹیوں کو جنہوں نے اپنے باپ کے فخر کو مزید فخر بنا دیا۔ حیران ہوں اس ماں کی تربیت پہ، اس خون پہ کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اس قدر تربیت دی کہ اگر تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے تو اس کو کیسے استقبال کرنا ہے۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، اور کنر صاحب کی جو ایک ویڈیو مجھے ایک میری بہن نے سینڈ کی ہے، زاہدہ اعوان صاحبہ ہیں، وہاں سے کشمیر سے ہیں، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن میں یہاں پہ دشمن کو ایک جو ہے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ شہداء کی بیٹیاں، بیٹے نہیں بیٹیاں، جب بیٹیوں کا جذبہ جو ہے وہ اس قدر ہے تو بیٹوں کا جذبہ کیا ہوگا، ہمارے ان سپوتوں کے بیٹوں کا جذبہ کیا ہوگا۔ ہم لاشوں کو اٹھاتے ہیں، دفناتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تم جلاتے ہو۔ میں نے بہت ساری ویڈیو دیکھی ہیں، انڈین مائیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ دفع کرو فوج میں، وہاں پہ جا کے مرنا ہی ہے۔ فوجیوں کو وہاں پہ پورا یونیفارم، پورا کھانا نہیں ملتا، لیکن ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی فخر کرتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں بھی ایک شہید آیا ہے، اور ہمارے خاندان کی ایک پہچان بنا ہے، قیامت والے دن بھی وہ اپنے خاندان کی ایک پہچان ہوگا۔ لیکن جذبہ جو شہادت کا ہے وہ ہماری تاریخ میں راشد منہاس کی مثال دوں، ایک جوان آدمی ہے، لاؤبالی پن والا آدمی ہے، وہ اپنے پیارے کو گرا دیتا ہے کہ کہیں میرے ملک کے راز یا میرے ملک کے جو معاملات ہیں وہ دشمن کی سرحد پار نہ کر جائیں۔ عزیز بھٹی شہید ہوتے ہیں، کون کس کس کا نام لو؟ ہماری ایک لائن بنی ہوئی ہے شہداء کی، اور شاید یہی وہ جذبہ ہے جو دشمن کو ہماری طرف میلی آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ ہمارے غازی، ہمارے شہید ہمارا فخر ہیں۔ جو لوگ کتوں کی طرح بھونکتے ہیں پاک فوج سے، پاک فوج کی مخالفت کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان لوگوں کے بچے اس طرح عزت پاتے ہیں، اس طرح ان کو عزت دی جاتی ہے؟ کیا ان کے بچے پاک فوج کے علاوہ کہیں پہ محفوظ ہیں؟ ہمارے الیکشن ہو پاک فوج، ہمارے سیلاب گھیلے پاک فوج، زلزلہ آ جائے پاک فوج۔ ہم نے کہیں پہ کوئی پولیو کمپین کسی علاقے میں، خطرناک علاقے میں چلانی ہو پاک فوج، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نے کہیں پہ اپنے علاقوں کو چھڑانا ہو، کہیں پہ کسی چھوٹو گینگ جیسے لوگوں سے نبڑنا ہو تو پاک فوج۔ جب پاک فوج آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے تو کتوں کی طرح بھونکنے سے اس کا مورال ختم نہیں ہونے والا۔ اس لیے کہ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، شاید وہ حکایت ہو، کہ کتے سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم ٹانگ اٹھا کے ایک سائڈ پہ کیوں پیشاب کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے سائڈ پہ پیشاب کرتا ہوں کہ مبادہ کوئی جو اللہ کا پیارا ہے وہ کہیں گزر رہا ہو اور میرے پیشاب والی جگہ پہ اس کے پاؤں آئیں اور اس کے پاؤں پلید نہ ہو جائیں۔ اسی شخص نے اسے دوبارہ سوال کیا کہ بھائی تم آوارہ گلیوں میں بھونکتے رہتے ہو لیکن عام آدمی پہ نہیں بھونکتے، جب بھی فقیر کو دیکھتے ہو تو تم بھونکتے ہو۔ تو کتے نے جواب دیا فقیر پہ بھونکنے کا ایک وجہ ہے۔ تو اس بندے نے پوچھا کتے سے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ غیر اللہ سے مانگتا ہے۔ اوے کتو تم غیر اللہ سے مانگتے ہو، یہ اللہ کے سپاہی ہیں، یہ کلمہ گو ہیں، یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسلام کے نظریے کی حفاظت کرتے ہیں۔ کون سا ملک ہے کہاں پہ نہیں ہماری آرمی نے زور دکھائے؟ لیکن خدا کے واسطے میں آپ لوگوں کے طرف سے یہ اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ بھی آرمی کی عزت کا معاملہ آئے تو ڈٹ جائیں، پتہ چلے کہ ہم اس آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہماری افواج ہمارے لیے فخر ہیں، اور یہ قیامت تک ہم ان کا دے نہیں دے سکتے۔ ہم سکون سے گھروں میں جو سوتے ہیں، ہماری سرحدوں پہ پیرا ایمان کا ہوتا ہے، پیرا ایمان کا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اگر آپ جا کے جہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں اس وقت افطاری کیسے وہ زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں ہتھیار ہوتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، ہتھیار گود میں ہوتے ہیں، افطاری زمین پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، مختصر سا کھانا ہوتا ہے۔
واقعی فوج بہت تنخواہ لیتی ہے نا, بہت بجٹ ہے اس کا. اس بجٹ سے کہیں زیادہ تو ہمارے جو گری ہوئی ذہنیت کے سیاستدان ہیں وہ کھا چکے ہوئے ہیں, کھا رہے ہیں. لیکن اللہ کے واسطے فوج کو برا بلا مت کہو. میری ویڈیو جو ہے اس کو دیکھیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا, آگے شیئر کیجیے گا تاکہ ماؤں میں اور جذبہ پیدا ہو, ہماری بیٹیوں تک ان بیٹیوں کا پیغام پہنچے کہ باپ کی میت پہ روتے نہیں ہیں, حوصلہ کرتے ہیں. شہید کی میت پہ نہیں روتے ہیں, اس کو سلام کرتے ہیں. وہی آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے اور وہی آپ کا فخر ہے. جزاک اللہ. داتا دی نائے تکرو مار کڑے پتر ہٹاتے نہیں وکدے. اے پتر وکاؤ چیز نہیں, مل دے کے چالی پائے نہیں. ایڈا سستا مال نہیں کہ تو جا کے منگ لے آئے نہیں. سودا نقد بھی نہیں ملدا, تو لب دی پھرے ادھار کوڑے پتر ہٹاتے نہیں وکدے. اے شیر بہادر غازی ہے کسے کو لاوی ہر دے نہیں. اے نا دشمن کو کی ڈرنا, اے موت کو لاوی ڈر دے نہیں. اپنے دیس دی عزت تو جان اپنے دے دے غار کھڑے.